عزیز طلباء السلام علیکم۔ میں آپ کو جماعت نحم مضمون اردو کے نئے سبق میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہمارے آج کے سبق میں زمانی الفاظ اور ان کا استعمال اور شعری اصطلاحات شامل ہیں۔ زمانی الفاظ۔ زو معنی کو سمجھیے دو معنی، ایسے الفاظ جن کے دو معنی ہوں، ایسے الفاظ جن کے دو مختلف معنی ہوں زو معنی الفاظ کہلاتے ہیں۔ یہ الفاظ املاء میں عام طور پر ایک جیسے ہو سکتے ہیں لیکن ان کے معنی مختلف ہوتے ہیں۔ مثلاً عرض عین رے زواد، عرض کا ایک مطلب ہے درخواست جبکہ دوسرا مطلب ہے چوڑائی۔ زمانی بات ایسی بات کو کہتے ہیں جس کے دو مفہوم نکل سکتے ہوں، یعنی دو معنی نکل سکتے ہوں۔ زمانی الفاظ ایک ہی ہجے کے ساتھ لکھے جاتے ہیں، یعنی ان کی املاء ایک جیسی ہوتی ہے۔ جیسے آپ کو بتایا عرض تو عین رے زواد، عرض، اس کا ایک مطلب ہے درخواست، دوسرا یہی عرض ہے، اسی طرح ہی لکھا اور بولا جائے گا اور اس کا مطلب ہوگا چوڑائی۔ اگر الفاظ کے ہجے تبدیل ہو جائیں تو انہیں زمانی الفاظ نہیں کہا جاتا، البتہ وہ ہم آواز الفاظ ہو سکتے ہیں۔ زمانی الفاظ کی تعریف: ایسے الفاظ جو ایک ہی طرح لکھے جائیں لیکن ان کے دو مختلف معنی ہوں زمانی الفاظ کہلاتے ہیں۔ ان کی مثالیں دیکھیے۔ اردو۔ اب اردو کا ایک مطلب ہے لشکر، یہ ترکی زبان کا لفظ ہے، اور دوسرا مطلب ہے زبان۔ اس کے بعد ایک اور لفظ ہے بار، بے الف رے، بار۔ بار کا ایک مطلب ہے بوجھ، جیسے میں یہ بار نہیں اٹھا سکتا، یعنی میں یہ بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ اور ایک بار، باری، ٹرن، یعنی اب یہ کام کرنے کی میری باری ہے، اب کھیلنے کی میری باری ہے۔ یہاں کچھ زمانی الفاظ دیے گئے ہیں، دیکھیے۔ تکرار، اس کا ایک مطلب ہے بار بار، دوسرا مطلب ہے جھگڑا۔ عرض، گزارش یعنی درخواست اور چوڑائی۔ آب، آب کا مطلب پانی اور ایک مطلب ہے چمک۔ مہر، محبت، سورج۔ ہار، مالا، ایک ہار ہوتا ہے جو گلے میں ڈالا جاتا ہے، عورتیں زیور کے طور پہ پہنتی ہیں، اسے کہتے ہیں مالا۔ اور ہار، شکست۔ ملکہ، مہارت، ایکسپرٹ ہونا، کہا جاتا ہے اس کو تو اچھی اردو لکھنے میں بڑا ملکہ حاصل ہے، اس کو تو کرکٹ کھیلنے میں بڑا ملکہ حاصل ہے، اسے تو اس فن میں ملکہ حاصل ہے، یعنی کمال حاصل ہے، مہارت ہے۔ اور ایک ملکہ کا مطلب ہے بادشاہ کی بیگم۔ بار، بوجھ اور باری۔ آہنگ، ارادہ اور آواز۔ بولی، زبان اور نیلامی۔ ہمارا اگلا موضوع ہے شعری اصطلاحات۔ شعری کا مطلب ہے شعر میں استعمال ہونے والی۔ اصطلاحات اصطلاح سے نکلا ہے، اصطلاح کی جمع ہے۔ اصطلاح کا مطلب ہے کوئی لفظ کن معنی میں استعمال ہو رہا ہے۔ کسی بھی لفظ کے دو معنی ہو سکتے ہیں، ایک اس کا لفظی مطلب ہے جو آپ کو لغت میں یعنی ڈکشنری میں ملے گا، دوسرا مطلب وہ ہوگا کہ وہ لفظ استعمال کس کے لیے ہو رہا ہے۔ جیسے یہاں مطلع لکھا ہوا ہے، مطلع اصل میں طلوع ہونے کی جگہ کو کہتے ہیں۔ جس طرح سورج جس جگہ سے نکل رہا ہوتا ہے اسے ہم مطلع کہیں گے، مطلع طلوع ہونا۔ لیکن جب ہم اردو شاعری کے حوالے سے بات کریں تو مطلع کا مطلب ہوگا کسی بھی غزل کا پہلا شعر۔ اب دیکھیں اصل مطلب کچھ اور ہے، طلوع ہونے کی جگہ، نکلنے کی جگہ، لیکن اب اردو شاعری میں استعمال کرتے ہیں تو غزل کے پہلے شعر یا نظم کے پہلے شعر کو کہتے ہیں۔ اس طرح جو اس کا اصلی مطلب ہے یعنی نکلنے کی جگہ، وہ اس کا لغوی معنی ہے۔ اور جب ہم غزل کے حوالے سے تعریف کریں گے کہ مطلع کسی بھی نظم یا غزل کے پہلے شعر کو کہتے ہیں تو یہ اصطلاحی معنی ہوگا، یعنی ہم اس لفظ کو استعمال کس لیے کر رہے ہیں۔ اس طرح مصرع، بند، مقطع، ردیف، شعر، مطلع اور قافیہ یہ شعری اصطلاحات ہیں، یعنی ہماری شاعری میں یہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں تو یہ اصلی معنوں میں استعمال نہیں ہوتے، کچھ اور معنی ہوتے ہیں۔ جب ہم ان کو پڑھتے ہیں تو ہمارے سامنے ان کا ایک نیا مفہوم سامنے آتا ہے، ہمیں ایک نیا مفہوم سمجھ آتا ہے، اسے ہم اصطلاحی معنی کہیں گے۔
ان کی تعریف ہم پڑھیں گے اور آپ نے یہ تعریف نوٹ بک میں بھی لکھنی ہے۔ مصرع، شعر کی ایک سطر کو مصرع کہتے ہیں۔ ایک شعر میں 2 مصرے ہوتے ہیں، یعنی 2 سطریں ہوتی ہیں، 2 لائنیں ہوتی ہیں۔ پہلے مصرے کو مصرع اولی اور دوسرے مصرے کو مصرع ثانی کہتے ہیں۔ مثال دیکھیے، ہستی اپنی حباب کی سی ہے، یہ نمائش سراب کی سی ہے۔ اب یہاں 2 سطریں لکھی ہوئی ہیں، 2 مصرے لکھے ہوئے ہیں، ان 2 مصروں سے مل کر ایک شعر بنتا ہے۔ شعر کی تعریف دیکھیے، جب 2 مصرے مقررہ وزن اور بحر میں لکھے جائیں تو شعر بن جاتا ہے، یعنی وہ تحریر جو مقررہ وزن اور بحر میں لکھی جائے شاعری کہلاتی ہے۔ یاد رہے، نثر اور شعر میں بنیادی فرق وزن اور بحر کا ہوتا ہے۔ اگر مصرے وزن یا بحر میں نہ ہوں تو بے وزن شاعری وجود میں آتی ہے۔ شعر کی جمع اشعار ہے۔ شعر کی مثال دیکھیے، ہستی اپنی حباب کی سی ہے، یہ نمائش سراب کی سی ہے۔ مندرجہ بالا یعنی جو اوپر لکھا گیا ہے، مصرے وزن اور بحر میں ہیں، اس لیے شعر کی ایک مثال ہے۔ قافیہ، کسی نظم یا غزل کے اشعار میں ردیف سے پہلے آنے والے ہم آواز الفاظ قافیے یا قوافی کہلاتے ہیں۔ ان کی مثالیں دیکھیے، کوئی امید بر نہیں آتی، کوئی صورت نظر نہیں آتی، موت کا ایک دن معین ہے، نیند کیوں رات بھر نہیں آتی۔ ان اشعار میں بر، نظر، بھر قافیے ہیں، یعنی ان کی آواز ایک جیسی ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ ردیف سے پہلے استعمال ہوئے ہوں۔ یہاں پر نہیں آتی، نہیں آتی، نہیں آتی ردیف ہے۔ اب بھر، نظر اور بر نہیں آتی سے پہلے استعمال ہوئے ہیں، اس لیے بر، نظر اور بھر قافیے ہیں۔ ردیف، ردیف کے لغوی معنی یعنی جو ڈکشنری میں لکھے ہوئے ہیں، لغت میں لکھے ہوئے ہیں، سوار کے پیچھے بیٹھنے والے کے ہیں۔ یعنی اگر گھوڑے پر 2 آدمی سوار ہوں تو جو پیچھے بیٹھا ہوگا اسے ردیف کہتے ہیں۔ شاعری کی اصطلاح میں کسی نظم یا غزل کے شعروں میں قافیے کے بعد استعمال ہونے والے الفاظ ردیف کہلاتے ہیں، یعنی جو کسی شعر کے آخر میں آتے ہیں۔ ہر شعر میں ردیف کا لفظ بار بار دہرایا جاتا ہے، دوسرے مصرے کے آخر میں ہو بہو لکھ دیا جاتا ہے۔ مثالیں دیکھیے، کوئی امید بر نہیں آتی، کوئی صورت نظر نہیں آتی، موت کا ایک دن معین ہے، نیند کیوں رات بھر نہیں آتی۔ ان اشعار میں نہیں آتی ردیف ہے۔ دیکھیے، ہر شعر کے آخر میں نہیں آتی استعمال ہوا ہے۔ پہلے 2 مصروں کے اگر آخر میں آپ کو نظر آ رہا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ غزل کا مطلع ہے۔ مطلع کے دونوں مصروں کے آخر میں استعمال ہوتا ہے، لیکن مطلع کے بعد جو باقی اشعار ہوتے ہیں ان میں پہلے مصرے کے آخر پہ ردیف نہیں ہوگی، بلکہ دوسرے مصرے کے آخر میں ہوگی۔ اس طرح یہاں آپ کو نظر آ رہا ہے موت کا ایک دن معین ہے، اس میں نہیں آتی نہیں لگا ہوا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک الگ شعر ہے، یہ مطلع نہیں ہے، یہ دوسرا، تیسرا، چوتھا یا غزل کا درمیان کا شعر ہے، اس لیے اس کا پہلا مصرع ہم قافیہ اور ہم ردیف نہیں ہوگا، دوسرا مصرع ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوگا، اس لیے نیند کیوں رات بھر نہیں آتی وہاں پر ردیف استعمال ہوئی ہے۔ مطلع، مطلع کے لغوی معنی یعنی جو ڈکشنری میں لغت میں لکھے ہوئے ہیں طلوع ہونے یا ظاہر ہونے کی جگہ کے ہیں، لیکن شاعری کی اصطلاح میں غزل یا نظم کے پہلے شعر کو مطلع کہا جاتا ہے۔ مطلع کے دونوں مصروں کا ہم قافیہ اور ہم ردیف ہونا ضروری ہے۔ اس کی مثال دیکھیے، ہستی اپنی حباب کی سی ہے، یہ نمائش سراب کی سی ہے۔ یہ ایک غزل کا پہلا شعر ہے، اس میں حباب اور سراب قافیے ہیں، جبکہ کی سی ہے ردیف ہے۔ اب یہ ہر شعر کے آخر میں کی سی ہے نہیں آئے گا، دوسرے مصرے کے آخر میں آئے گا، لیکن ہر شعر کے دونوں مصروں کے آخر میں نہیں آئے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ صرف مطلع کے ساتھ مخصوص ہے۔ جو غزل کا یا نظم کا پہلا شعر ہوتا ہے اس کے دونوں مصروں کے آخر میں ایک جیسے الفاظ آتے ہیں، اگر ردیف ہو تو۔ اگر اس کی ردیف نہ ہو، صرف قافیہ ہو، تو پھر وہ
قافیہ ایک جیسا ہوگا، یعنی ہم آواز الفاظ استعمال ہوں گے۔ مقطع، مقطع کے لفظی معنی کاٹنے یا قطع کرنے کے ہیں۔ شاعری کی اصطلاح میں غزل کا آخری شعر جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرے مقطع کہلاتا ہے۔ تخلص شاعر کا مختصر نام ہوتا ہے جو وہ اپنے اشعار میں استعمال کرتا ہے۔ مقطع کی مثال دیکھیے: میں نے مانا کہ کچھ نہیں غالب، مفت ہاتھ آئے تو برا کیا ہے۔ یہ مرزا اسد اللہ خان غالب کی غزل کا مقطع ہے جس میں ان کا تخلص استعمال ہوا ہے۔ اگر غزل کے آخری شعر میں تخلص استعمال نہ ہو، یعنی شاعر اپنا مختصر نام استعمال نہ کرے، تو وہ مقطع نہیں کہلائے گا بلکہ غزل کا آخری شعر کہلائے گا۔ بند، دو اشعار کے مجموعے کو بند کہتے ہیں۔ یعنی بچوں، شعر وہ ہوتا ہے جس میں دو مصرے ہوں، آپ کو پہلے بتایا، لیکن جب دو شعر ہو جائیں، اس طرح 4 مصرے بن جائیں گے، کبھی کبھی 5 مصرے بھی بن جاتے ہیں، کبھی کبھی 6 مصرے بھی بن جاتے ہیں، تو 2 اشعار یا 3 اشعار یا 5 مصروں کے مجموعے کو بند کہتے ہیں۔ ایک بند موضوع اور مفہوم و معنی کے لحاظ سے مکمل ہوتا ہے، یعنی شاعر جس موضوع کو بیان کرنا چاہتا ہے اسے مکمل طور پر بیان کر دیتا ہے۔ نظمیں مختلف بندوں پر مشتمل ہوتی ہیں، یعنی ایک نظم کے اندر کئی بند ہوتے ہیں۔ غزل میں بند نہیں ہوتے۔ جیسے ہماری نظم ہے برسات کی بہاریں جو ہم نے پڑھی ہے، دیکھیے اس کا ایک بند سامنے لکھا ہوا ہے: ہیں اس ہوا میں کیا کیا برسات کی بہاریں، سبزوں کی لہلہاہٹ، باغات کی بہاریں، بوندوں کی جھمجھماہٹ، قطرات کی بہاریں، برسات کے تماشے، ہرگات کی بہاریں، کیا کیا مچی ہیں یارو برسات کی بہاریں۔ یہ ایک بند کی مثال ہے۔ تو دوبارہ سنیے: ایک بند میں 4، 5 یا 6 مصرے ہو سکتے ہیں۔ آج کے سبق میں ان شعری اصطلاحات اور ذو معنی الفاظ کی تعریف سمجھائی گئی ہے۔ گھر کا کام یہ ہے کہ آپ نے ذو معنی الفاظ کی تعریف اور مثالیں نوٹ بک میں خوش خط لکھنی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ شعری اصطلاحات کی تعریفیں اور مثالیں بھی نوٹ بک میں لکھنی ہیں۔ ورک شیٹ کا پرنٹ لینا ہے اور اسے مکمل کر کے واٹس ایپ گروپ میں یا مجھے گوگل کلاس روم میں جمع کروانی ہے۔